بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ کی جو معروف حدیث کی کتاب ہے اس سے متعلق دو باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا جو نام ہے السنن ہے یا الجامع، اہل علم کے نزدیک کیا مشہور ہے، کیا معروف ہے، السنن ہے یا الجامع؟ ایک مسئلہ وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم الجامع الصحیح امام بخاری رحمہ اللہ کی جو معروف حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی جو صحیح مسلم ہے، تو کیا اسی طرح یہ جو کتاب ہے السنن یا الجامع، اس کو کیا الجامع الصحیح اس کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا، اور یہ بات کتنی درست ہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ تو پہلی بات، امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کو السنن کہیں گے یا الجامع؟ اہل علم کے نزدیک دونوں چیزیں مشہور ہیں، دونوں باتیں مشہور ہیں، البتہ الجامع زیادہ مشہور ہے، جامع الترمذی یہ زیادہ مشہور ہے۔ قدیم اہل علم جامع الترمذی ہی کہتے ہیں، اور قدیم علماء میں جن اصحاب علم نے بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کی شخصیت ہو یا ان کی یہ عظیم کتاب ہو، جب اس کا تذکرہ کیا ہو تو انہوں نے الجامع ہی کہا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ سمعانی رحمہ اللہ، صاحب کشف الظنون اور بھی دیگر اصحاب علم نے جب اس کتاب کا تعارف کروایا تو الجامع، اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ جنہوں نے شرح کی اس کی، تو انہوں نے بھی اس کا یہی نام رکھا الجامع، تحفۃ الاحوذی بشرح الجامع الترمذی، اس طرح سے۔ تو بنیادی طور پر السنن کس کو کہتے ہیں، الجامع کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ شیخ ضیاء الرحمن العظمی حفظہ اللہ کی جو معروف کتاب ہے یعنی اس موضوع سے متعلق، جس میں انہوں نے حدیث سے متعلق جتنے بھی مصطلحات ہیں سب کو انہوں نے اکجا کیا، معجم مصطلحات الحدیث و لطائف الاسناد، اس میں میرے پاس کا جو نسخہ ہے دارالامام مسلم، اس میں صفحہ نمبر 164 میں السنن کا معنی انہوں نے بتایا کہ السنن ہی فی اصطلاح المحدثین یعنی کتب الاحکام المرتبہ علی الابواب الفقہیہ۔ السنن محدثین کے پاس وہ اصطلاح ہے کہ جس میں احکام و مسائل سے متعلق جو کتابیں ہیں اس کی ترتیب فقہی ترتیب ہو، یعنی کتب الاحکام المرتبہ علی الابواب الفقہیہ، احکام و مسائل سے متعلق جو کتابیں اس میں ترتیب دی گئی ہیں اس کی ترتیب کیسی ہو؟ فقہی ترتیب ہو، جیسے من الطہارہ والصلاۃ والزکاۃ الی العتق، وہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں بلوغ المرام، آپ بطور مثال دیکھ سکتے ہیں بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ عام طور پر عامۃ الناس میں بھی کچھ لوگ جو علم سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں وہ اصحاب علم کے پاس بلوغ المرام کو، تو اس کا ابتدا، اس کا آغاز اور اس کا اختتام کہاں تک ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں اس میں جو کتاب الجامع ہے وہ چھوڑ دیں، وہ تو ایک زائد چیز ہے، ورنہ فقہی امور میں وہ چیز نہیں آتی ہے، اور اس میں موقوفات، مراسیل، اس طرح کی مرویات بھی نہیں ہوتی ہیں کتب السنن میں، اس لیے کہ محدثین کے پاس یہ لفظ السنن کی اصطلاح میں داخل نہیں ہے جس میں اسانید پر بات ہو۔ اسانید سے مراد کس معنی میں؟ مطلب موقوف، مراسیل، اس طرح کی روایت نہیں ہوتی ہیں۔ البتہ کبھی کبھار موقوف روایتیں، مراسل روایتیں استشہاد کے طور پر لائی جاتی ہیں، اصلاً نہیں، یہ سب کتاب السنن میں نہیں ہوتی، کتب السنن میں۔ بات واضح ہو گئی؟ تو چونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے السنن وہ فقہی ترتیب ہی سے اس کا آغاز ہے کتاب الطہارہ سے، اس وجہ سے اہل علم نے اس کو کیا کہا؟
سنن الترمذی، سنن ابی داؤد، تو سنن ابی داؤد کی طرح اس کو بھی سنن الترمذی کہا، اور یہ دور حاضر میں بہت مشہور ہے، اور یہی نام اس پر جو ہے مطلب چسپاں ہوتا ہے، سنن اربعہ۔ لیکن قدیم اہل علم جامع بھی بکثرت استعمال کی، بلکہ وہ زیادہ مشہور ہے۔ چلیے دوسری بات ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کو جو جامع الترمذی جو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، اس کے لیے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ الجامع محدثین کے پاس کیا مراد ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ نے ابھی جو اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا، معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسناد، اس کی صفحہ نمبر 100 میں الجامع کا معنی کیا ہے آپ نے بتایا، یعنی اس میں جامع ایسی حدیث کی کتابوں کو کہتے ہیں جس میں شریعت کے جو معظم المسائل ہیں، تقریباً جو بڑے بڑے مسائل ہیں سب اس کے اندر موجود ہوں، عقیدہ اور شریعت سے متعلق، عقیدہ بھی ہو اور شریعت بھی ہو، یعنی عقائد، احکام، سیر و مغازی، تاریخ، آداب، رقاق، تفسیر، فتن، اشراط الساعہ، مناقب، یہ سب موضوعات جس کتاب میں شامل ہوں ان کتب کو کیا کہا جاتا ہے؟ الجامع۔ چونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن کتاب و تفسیر بہت کم، تفسیر کا حصہ بہت کم ہے، دیکھا آپ نے، بہت کم ہے صحیح مسلم میں، بہت کم آیتوں کی تفسیر ہے، نہ سورتوں کی ترتیب ہے، نہ آیتوں کی تفسیر ہے، بہت کم آیتوں کی تفسیر ہے۔ لیکن سنن ترمذی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو الجامع کہا گیا، اور یہ نام بہت مشہور ہے اہل علم کے نزدیک۔ یہ بہت ہی مختصر بات تھی میری۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتاب ہے، چاہے آپ سنن الترمذی کہیں، چاہے آپ جامع الترمذی کہیں، لیکن کیا اس کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں؟ صحیح، جیسے صحیح البخاری، صحیح مسلم، کیا اس طرح سے اس کا نام دیا جا سکتا ہے؟ صحیح الجامع سنن ترمذی کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ ایک سوال۔ اس سلسلے میں میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ اہل علم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کی السنن یا الجامع کو بھی صحیح الجامع کہا ہے، کچھ اصحاب علم نے۔ مثلا آپ دیکھیے ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، صاحب المستدرک، المستدرک علی الصحیحین کے مصنف ابو عبداللہ الحاکم، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ان اصحاب علم نے امام ترمذی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو الجامع الصحیح کہا ہے، جبکہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دیں حافظ ابن کثیر کو رحمہ اللہ، ان کی جو مصطلح الحدیث پر جو کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جی، اختصار علوم الحدیث، اس کی شرح کی ہے شیخ احمد محمد شاکر نے رحمہ اللہ، شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، الباعث الحثیث، الباعث الحثیث اور اختصار علوم الحدیث دونوں مل کر چھپتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، ان کی عبارت ہے کہ وکان الحاکم ابو عبداللہ والخطیب البغدادی یسمیان کتاب الترمذی الجامع الصحیح، یعنی ابو عبداللہ الحاکم اور خطیب بغدادی رحمہم اللہ اجمعین، ان دونوں اصحاب علم نے کتاب امام ترمذی کی اس کتاب کو الجامع الصحیح کہا۔ لیکن حافظ ابن کثیر نے آگے کیا لکھا؟ کہا کہ وہذا تساہل منہما، یہ الصحیح کی صفت سے متصف کرنے میں یہ دونوں متساہل ہیں، نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا۔ کیوں؟ فإن فیہ احادیث کثیرہ، یعنی کثیرہ، اور کس طرح کی؟ منکرہ۔ فإن فیہ احادیث کثیرۃ منکرہ، اس سنن ترمذی میں ایسی بھی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں، منکر روایات ہیں، اور کچھ تو موضوع بھی ہیں، جیسے کہ امام ذہبی نے کہا، آگے بتاؤں گا میں آپ کو۔
یہ صورتحال کے بعد بھی اگر اس کو الجامع الصحیح کہیں تو گویا کہ تساہل ہے، یہ مناسب نہیں تھا. بلکہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سنن ترمذی پر جن اصحاب علم نے کام کیا ہے، کسی بھی طرح کا کام ہو، جیسے مثال کے طور پر کچھ اصحاب علم نے ہر موضوع کی کتابوں کو اکٹھا کیا، جیسے کشف الظنون. کشف الظنون ہے نا حاجی خلیفہ کی کشف الظنون، آپ اٹھا کے دیکھیے، وہ اس کی جلد نمبر 1، اور جو میرے پاس نسخہ ہے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کشف الظنون کا، اور جو ابھی الباعث الحثیث کا جو حوالہ دیا تھا حافظ ابن کثیر اختصار علوم الحدیث، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 الباعث الحثیث کا. اور کشف الظنون والی جو بات ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545 ہے، 545. اس میں انہوں نے صحیح بخاری یعنی الجامع الصحیح کہا کہ الجامع الصحیح ہوا الصحیح للامام البخاری، ایسا انہوں نے لکھا، اور بہت طویل، بہت طول دیا اس کو، اور بہت عمدہ مبحث ہے ماشاءاللہ صحیح بخاری سے متعلق. اس کے بعد صحیح مسلم کا تعارف کروایا حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے الجامع الصحیح لکھا اور سنن ترمذی سے متعلق گفتگو کی. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی کتنا غلبہ ہے دیکھیے. انہوں نے اس میں الجامع الصحیح کو تیسرے نمبر پر رکھا، اور اس سے مراد سنن ترمذی، اور پھر سنن ترمذی سے متعلق امام ابو عیسیٰ ترمذی اور ان کی کتاب سے متعلق تفصیلی گفتگو کی. لیکن کتاب کا نام کیا لکھا انہوں نے؟ الجامع الصحیح. یہ مناسب نہیں ہے. آپ تعجب کریں گے کہ پچھلی صدی کے ایک معروف محدث شیخ احمد شاکر مصری، معروف، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ان کی مسند احمد ہے نا تحقیق والی، بہرحال پوری تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی عظیم تحقیق ان کی. اور تفسیر طبری پر دیکھا آپ نے، تفسیر طبری پر میرے پاس جو تفسیر طبری ہے وہ انہی کی تحقیق والی ہے، انہی کی طرف سے ہے وہ تحقیق کیا ہوا نسخہ. اتنی علمی تخریج آپ کرتے ہیں. سنن ترمذی پر بھی آپ نے کام کیا. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، شیخ احمد شاکر مصری 1958 میں انتقال ہوا آپ کا. سنن ترمذی پر تفصیلی کام کیا آپ نے، تحقیقی کام کیا، اور کون سی حدیث ضعیف ہے اس پر ضعف کا حکم لگایا اور ضعف کی علت بتائے. ان سب کے باوجود بھی جو الجامع الترمذی آپ کی نگرانی میں آپ کی تحقیق سے چھپی ہے اس کا نام بھی الجامع الصحیح. اب غور کیجیے آپ. اور جو شیخ احمد شاکر مصری کی تحقیق ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تعریف کی اور کہا کہ بہت نادر تحقیق ہے کہا. لیکن اس کے باوجود بھی جس پر آپ نے صحیح اور ضعیف کا حکم الگ لگایا، جو حدیث صحیح ہے اس پر صحیح پڑھا، جو ضعیف ہے اس پر ضعف کا، اور کسی حدیث کو امام ترمذی نے ضعیف کہا ہو، آپ شواہد اور متابعات کی وجہ سے اس کو صحیح کا حکم لگائے ہیں. صحیح بخاری اگر ہوتی تو تحقیق کون کرتا اس کی؟ لیکن دیکھو کتنا غالب ہے یہ نام کہ اس میں بے شمار روایتیں ضعیف ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ان کی تحقیق سے چھپی ہے میرے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی تحقیق سے چھپی ہے 5 جلدوں میں، اس پر بھی انہوں نے الجامع الصحیح ایسے. تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے علمی اعتبار سے، النقد علمی جو ہوتا نہیں اس اعتبار سے. اور جو سنن ترمذی دارالفکر بیروت سے چھپی ہے، کہاں سے؟ دارالفکر بیروت سے چھپی ہے، وہ نیچے موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، دارالفکر بیروت. اس میں اوپر تو سنن ترمذی لکھا ہوا ہے، لیکن جو ناشر کی طرف سے جو مقدمہ ہے اور اس کتاب کا جو تعارف ہے اس میں تو جگہ جگہ پر الجامع الصحیح الجامع الصحیح، اوپر تو وہی لکھا ہوا ہے سنن ترمذی، لیکن پوری جو اس کا جو مقدمہ ہے تعارف ہے کتاب کا اس میں ہر جگہ پر الجامع الصحیح. تو یہ سب جو ایک طرح سے عدل نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کو الجامع الصحیح نہیں کہہ سکتے ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء جو میرے پاس کہاں کا چھپا ہوا ہے، مؤسسۃ الرسالہ، مؤسسۃ الرسالہ کا چھپا ہوا ہے نا میرے پاس جو نسخہ ہے، اس کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 274 ضرور دیکھے گا آپ. امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی زندگی پر مفصل روشنی ڈالے ہیں،
ان کے الجامع کا بھی تذکرہ کیا ہے. جب ان کے الجامع کا تذکرہ کیا تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ قلت، یعنی امام کون مراد ہے؟ امام ذہبی مراد ہے. کہا کہ قلت فی الجامع، یعنی الجامع جو امام ترمذی کی کتاب ہے نا اس کا تعارف کروا رہے ہیں. کہا کہ علم نافع وفوائد غزیرۃ ورؤوس المسائل وهو احد اصول الاسلام. اتنا تعارف، بہت نافع کتاب ہے اور متعدد فوائد ہیں، فقہی اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے، علل الحدیث، فقہا کا اختلاف، متعدد فوائد ہیں. لیکن آخر میں کیا کہا امام ذہبی رحمہ اللہ نے؟ لولا ما قدرہ باحادیث واہیۃ. سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، لولا ما قدرہ باحادیث واہیۃ بعضها موضوع وکثیر منها فی الفضائل. اتنے متعدد فوائد ہونے کے باوجود بھی جو اس کتاب کو ضعیف روایات اور کچھ موضوع بھی ہیں، ایسے روایات لا کر کے اس کتاب کو مقدر کر دیا ہے. کتاب پہ گویا کہ داغ ہے، کتاب پر گویا کہ عیب ہے. اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر وہ صحیح بخاری کی طرح ہو جاتی، بلکہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ فوائد ہیں اس میں، فقہی اعتبار سے، اسانید کے اعتبار سے، علل الحدیث کے اعتبار سے صحیح بخاری سے بھی زیادہ فوائد اس کتاب میں ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کئی اصحاب علم نے کہیں اس بات کو. لیکن ضعیف روایات کو لا کر کے اس کتاب پر گویا کہ ایک طرح کا عیب امام ذہبی نے کہا. اس کے باوجود کیسے اس کتاب کو الجامع الصحیح کہا جا سکتا ہے؟ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جو سنن ترمذی جو ان کی تصحیح سے چھپا ہے نسخہ، اس کے مقدمے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان صنیع المؤلف، کیا لکھا؟ ان صنیع المؤلف، یعنی مؤلف نے اس کتاب میں جس طرز کا کام کیا ہے. صحیح بخاری اس کی اپنی ایک شکل ہے نا، صحیح مسلم میں جو روایات لانے کا جو انداز ہے، جودت السیاق، جس سیاق سے آپ لاتے ہیں، الفاظ کا جو خیال رکھتے ہیں، ترتیب بار جو لاتے ہیں، اس کا اپنا ایک انداز ہے. تو سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو انداز ہے، کہا کہ ان صنیع المؤلف فیہ ینفی تلک التسمیہ نفیا باتا. امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو عمل ہے اندر کہ کسی حدیث کو لا کے اس کا ضعف بتا رہے ہیں، اس کی علت بتا رہے ہیں اور اس کو ضعیف ہی بتا رہے ہیں، یہ آپ کا عمل خود بتا رہا ہے کہ اسے الجامع الصحیح نہیں لکھا جا سکتا. بہت واضح ہے نا الحمدللہ. کہا کہ فإنه قد روى فيه عشرات الأحاديث مصرحا بعدم صحتها. دسیوں احادیث ایسے ہیں، 20 50 ایسے احادیث ہیں سنن ترمذی میں جس پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اسے ضعیف کہا ہے. آپ کا یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ اس کتاب کو الجامع الصحیح نہیں کہا جا سکتا. خود اس کی علت بتا رہے ہیں آپ کہ یہ حدیث معلول ہے، اس میں یہ علت ہے، ضعف کی یہ وجہ ہے اس حدیث کی، آپ خود بتا رہے ہیں نا. تو اس کتاب کو پھر بھی اگر کوئی الجامع الصحیح کہتے ہیں تو یہ عدل نہیں ہے، علمی اعتبار سے یہ درست بات نہیں ہے. حتیٰ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے یا الجامع ہے، کتاب الطہارہ سے اس کا آغاز ہے. سب سے آخر میں کون سی کتاب ہے؟ کتاب المناقب کے بعد کون سی کتاب ہے؟ کتاب العلل. کون سی کتاب ہے؟ کتاب العلل. حافظ ابن رجب الحنبلی نے اس کی شرح کی نا، 2 جلدوں میں جو ہمارے پاس ہے. اس میں ابھی میں کل رات میں پڑھ رہا تھا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا کہ وَإِنَّمَا حَمَلَنَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ. اس کتاب میں جو ہم نے مختلف علتیں بیان کی نا، اور اسی کو الگ سے بھی بیان کیا. کیوں؟ من قول الفقهاء وعلل الحدیث لأننا سئلنا عن هذا. ہم نے تو احادیث جمع کیے تھے، امام بخاری کی طرح، امام مسلم کی طرح احادیث ہم نے جمع کیے تھے. ہم نے الگ سے علتیں لکھی، کس حدیث میں کیا علت ہے، ضعف کی کیا وجہ ہے، کیا علت ہے. پہلے تو ہم نے ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن جب ہم سے بارہا سوال کیا جا رہا تھا تب جا کر کے میں نے اس پر بھی کام کیا. اور ہم سے پہلے کے علماء نے بھی کام کیا ہے، حدیث کو لکھنا، اس کو علت بتانا.
امام دارقطنی رحمہ اللہ کے العلل ہے نا، کتنے جلدوں میں ہمارے پاس؟ 13 جلدوں میں، 13 جلد میں العلل ہے امام دارقطنی کے. آپ اٹھا کے دیکھیے کیا ترتیب ہے اس کی، فقہی ترتیب کتاب الطہارہ سے، یعنی حدیث بیان کرنا، وہ اس کی علت بیان کرنا. بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو، موصول ہے کہ مرسل ہے، یہ سب چیزیں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے العلل میں بتائے. حتیٰ کہ آپ علل، کتاب العلل جو ابن ابی حاتم الرازی کی ہے، وہ بھی دیکھیں آپ، وہ احادیث کی ترتیب کس اعتبار سے، یہی فقہی ترتیب ہے، اس میں بھی فقہی ترتیب ہے. کتاب التفسیر اٹھائیں گے، کتاب الطہارہ اٹھائیں گے، کتاب السیر اٹھائیں گے، ہر ایک سے متعلق وہ احادیث اکٹھا ہیں، پھر اس کی علت بیان کی جاتی ہے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیگر اصحاب علم نے بھی احادیث سے متعلق علتیں بتائی ہیں، چونکہ میں نے شروع میں نہیں کیا تھا، لیکن جب بارہا سوال آ رہا تھا تو آپ مجھے شرح صدر واقع کرنا چاہیے. یہ العلل میں لکھا ہے آپ نے. آخر میں ایک بات جو بڑی اہم ہے، وہ یہ اس موضوع کو ختم کرنے کے لیے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تہذیب التہذیب ہے، تہذیب التہذیب، میرے پاس جو نسخہ ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 660 669 تہذیب التہذیب، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا جلد نمبر 3، اس میں کیا ہے کہ ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قال منصور الخالدی، قال منصور، ایسا لکھا ہے. یہیں سے عبارت شروع ہوتی ہے اور قابل غور ہے جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قال منصور الخالدی قال ابو عیسیٰ، ایسے ہی گویا کہ ابو عیسیٰ کی بات کو کون نقل کر رہے ہیں؟ منصور الخالدی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابو عیسیٰ ترمذی کے تلامذہ میں سے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. آگے بتاتا ہوں میں آپ کو. حافظ ابن حجر نے کیا لکھا؟ قال منصور الخالدی قال ابو عیسیٰ صنفت هذا الكتاب، یعنی یہ الجامع میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، وہاں جو عبارت ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ابو عیسیٰ کے الفاظ ہیں امام ترمذی کے کہ صنفت هذا الكتاب یعنی المسند الصحیح، یعنی قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے نہیں کہ منصور الخالدی امام ابو عیسیٰ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ امام ترمذی نے یہ بات کہا. قائل کون ہے؟ گویا کہ امام ابو عیسیٰ کہ صنفت هذا الكتاب یعنی المسند الصحیح، یعنی المسند الصحیح کون کہہ رہے ہیں؟ گویا کہ ابو عیسیٰ. یہ قابل غور بات ہے. گویا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے پاس یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ المسند الصحیح. گویا کہ ان کے پاس یہی تو نتیجہ نکلے گا نا. تو ابو منصور خالدی کا کہنا یہ ہے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی کہہ رہے ہیں کہ صنفت هذا الكتاب یعنی المسند الصحیح فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. میں اس کتاب کو جو المسند الصحیح، جو میری کتاب المسند الصحیح، اس کو میں نے علماء کے سامنے پیش کیا. علماء حجاز یعنی حرمین مکہ مدینہ، علماء عراق جس میں بغداد، بصرہ، کوفہ، موصل بڑے بڑے شہر ہیں، اور خراسان، الرئی، المرو، نیسابور بڑے بڑے شہر وہاں بھی، ان سب کے سامنے میں نے پیش کیا. سب خوش ہو گئے. فرضوا بھی، اور کیا کہا؟ اس کتاب کو المسند الصحیح. یہ قابل تعجبات ہے. اس سلسلے میں کئی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کہی، بڑی پتے کی بات ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بات کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ منصور الخالدی. منصور الخالدی کی بات کو اگر ہو بہو بھی لے لیا جائے کہ منصور الخالدی کا اگر ایسا موقف ہو کہ وہ ان کی کتاب المسند الصحیح ہے، کس کی؟ امام ترمذی کی، اگر منصور الخالدی کا موقف مان بھی لیا جائے تو یہ اسی تناظر میں دیکھا جائے گا جس تناظر میں خطیب بغدادی اور امام حاکم نے کہا ہے، اور جو بات تساہل سے خالی نہیں ہے. اور اس بات میں تساہل ہے. جب خطیب بغدادی اور امام حاکم کے بارے میں امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ تساہل ہے، درست نہیں ہے بات، حکم لگانے میں کیا تساہل ہے،
تو اسی تناظر میں منصور الخالدی کی بات کو بھی لیا جائے گا. لیکن یہ کب؟ جب منصور الخالدی کا درجہ امام حاکم امام اور خطیب بغدادی کے موافق ہو تب. وہ تو دونوں ثقہ ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ھذا لو کان الخالدی ثقۃ مثلہما فکیف بہ وہو ہالک. اگر منصور الخالدی ثقہ بھی ہوں تو ان کی بات کو خطیب بغدادی اور امام حاکم کے ہی پردے میں رکھی جائے گی کہ یہ سب تینوں متساہل ہیں. چھے جائے کہ یہ خود فی نفسی ضعیف ہیں, فی نفسی خود ضعیف ہیں, ان کی بات کیوں لی جائے گی؟ جب خطیب بغدادی اور حاکم کی بات نہیں لی جا رہی تو ان کی بات کیوں لی جائے گی؟ بات واضح ہو گیا آپ کو. ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تہذیب و تہذیب میں جو منصور خالدی نے امام ابو عیسیٰ ترمذی کی بات نقل کی ہے وہ بات ادھوری ہے, وہ بات ادھوری ہے. اس بات کا تتمہ, اس بات کا بقیہ حصہ وہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی دو بڑی کتابیں, ایک تذکرۃ الحفاظ, ایک سیر اعلام النبلاء, اس میں موجود ہے بقیہ حصہ. وہ بقیہ حصہ خود بتا رہا ہے کہ وہ بات امام ترمذی کی کبھی ہو نہیں سکتی. یہ بات شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ. وہ بات کیا ہے آگے بتاتا ہوں. لیکن ایک اور بات جو قابل تعجب ہے, تہذیب و تہذیب میں جو منصور خالدی نے ابو عیسیٰ کے حوالے سے کہا ہے اس میں کیا بات ہے؟ المسند الصحیح, یعنی سند تو ھذا الکتاب یعنی المسند الصحیح. ایک تو صحیح کا اطلاق درست نہیں اس پہ, دوسری بات المسند, المسند کیسے ہو سکتی؟ وہ مسند احمد دیکھا ہوگا نا آپ نے, مسند احمد میں صحابہ کی ترتیب ہے نا, صحابہ کے ناموں کے ساتھ. عشر مبشرہ کے پہلے نام ہے اس میں, خلفائے اربعہ, پھر ابو بکر صدیق کا جو نام ہے, اس کے بعد ان کے جو خاص تلامذہ ہیں ابو بکر صدیق کے, ان کے غلام, ان کے موالی, ان کی مرویات بھی ہیں, پھر عمر بن خطاب, پھر عشر مبشرہ, پھر اس کے بعد جو ہے اہل بیت کے کچھ صحابہ ہیں. آگے ایسی ترتیب ہے, مستقل اس کا اپنی ایک ترتیب ہے. لیکن صحابہ کے اسماء پر وہ کتاب ترتیب دی جاتی ہے. تو سنن ترمذی کو المسند کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الجامع کہیں, یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. بات واضح ہوگی آپ کو جی. ایک بات یہ ہے کہ وہ بات کے غلط ہونے کے لیے کہ منصور الخالدی یہ فی نفسی ہی ضعیف راوی ہیں. منصور ابن عبداللہ ابو علی الخالدی یہ فی نفسی ضعیف راوی ہیں. 402 ہجری سن وفات ہے ان کا. کتنا؟ 402 ہجری سن وفات. اہل علم محدثین نزاع ہی نہیں اس میں, متفقہ طور پر منصور ابن عبداللہ ابو علی الخالدی کے ضعیف ہونے پر متفق محدثین. یہ پہلی بات. خطیب بغدادی نے بھی ضعیف کہا ہے, حافظ ذہبی نے بھی ضعیف کہا ہے, سمعانی نے بھی, کئی اصحاب علم نے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ منصور الخالدی جو امام ترمذی کے حوالے سے جو بات نقل کر رہے ہیں, امام ترمذی کے حوالے سے, امام ترمذی سے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سماع ثابت ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ترمذی کا انتقال کب ہوا؟ 270 پر 9 ہجری کو. کب ہوا؟ اور ان کا انتقال ہوا 402 ہجری کو. درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 126 سال. کتنا؟ 126 سال. اس میں کم از کم دو راوی آنی چاہیے درمیان میں. تو اس اعتبار سے اس روایت کا حکم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ضعیف. لیکن خاص نام کیا ہے اس کا؟ جیسے مرسل کہتے ہیں, معلق کہتے ہیں, اس کا کیا خاص نام ہے؟ معضل. احسنتم. کیا نام ہوگا اس کا؟ معضل. کہ اس میں علی الاقل 2 تو راوی اس میں ساقط ہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امام ترمذی کا قول نہیں ہے. کیسے ہم مان جائیں امام ترمذی کی بات کو؟ تیسری بات جو میں نے کہا کہ تذکرۃ الحفاظ اور سیر اعلام النبلاء میں وہ جو منصور خالدی نے جو بات کہی ہے کہ صنفت ھذا الکتاب یعنی المسند الصحیح وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به, اس کا جو آگے کا جو قول ہے وہ کیا ہے معلوم؟ جو بہت مشہور, جو سنن ترمذی جو چھپتی ہے اس میں بھی شاید ہو, اس میں نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن جو شیخ احمد شاکر مصری ہیں کی ہے, دارالفکر کی ہے بیروت سے, ان سب میں تو قول اوپر لکھا ہوا رہتا ہے, معروف قول. وہ قول کیا ہے کہ من کان فی بیتہ ھذا الکتاب, من کان فی بیتہ ھذا الکتاب, یعنی امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں میری یہ حدیث کی کتاب ہو,
من کان فی بیتی ھذا الکتاب یعنی الجامع فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم، جس گھر میں سنن ترمذی ہو گویا کہ اس گھر میں رسول اللہ موجود ہے اور وہ ان سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا فہذہ مبالغۃ شدیدہ فی مدح کتابہ استبعد جدا ان تصدر منہ وهو يعلم ان فيه من الاحاديث ما لا يجوز روایتها لنکارتها وضعفها، کہ امام ترمذی سے یہ بات صادر ہو، امام ترمذی یہ بات کہیں ایک طرح سے ناممکن ہے۔ امام ترمذی خود کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ضعیف روایات ہیں، خود اس کے ضعف کا حکم لگا رہے ہیں، اور کیسے سارے احادیث کو، ساری کتاب کو نسبت دے دیں رسول اللہ کی طرف، گویا کہ فکأنما فی بیتہ نبی، گویا کہ اس کے گھر میں نبی موجود ہیں، من کان فی بیتہ ھذا الکتاب، یہ تو مبالغہ ہے اس کتاب کی تعریف میں، اور امام ترمذی جیسے عالم ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ بات واضح ہو گئی؟ یقیناً یہ کہنے والے کوئی اور ہیں جو ان کی طرف منسوب ہے یہ بات، واللہ اعلم۔ آخر میں ایک بات، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اللہ جزائے خیر دے جو اس دور میں حدیث کے صحت و ضعف پر غیر معمولی اہم کام انجام دیا، ایک انقلابی کام، تجدیدی کام، اسی وجہ سے شیخ ابن باز نے آپ کو مجدد کہا اس باب میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تنبیہ کی کہ فَمِنَ الْأَخْطَاءِ أَيْضًا اطلاق بعض المتأخرین علی الکتب الستہ الصحاح الست، کہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ متأخرین اہل علم میں سے کچھ نے، بلکہ بیشتر نے، کتب ستہ کو الصحاح الست کہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ مشہور ہے نا صحاح ستہ، صحاح ستہ، وہ کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی طرح سنن اربعہ کا بھی وہی درجہ ہو گیا، گویا کہ یہ غلط اصطلاح ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو تحفۃ الاحوذی جو سنن ترمذی پر شرح ہے، جامع الترمذی پر، اس کا جو مقدمہ ہے صفحہ نمبر 355، 8ویں فصل ہے، 8ویں فصل، جس میں فی بیان اسم الکتاب، اسم کتاب الترمذی، سنن ترمذی کا سب سے صحیح نام کیا ہوگا، اس پر ایک 8ویں فصل میں انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اکثر احادیث جامع الترمذی صحیحۃ، سنن ترمذی کے اکثر حدیثیں صحیح ہیں سندن، قابلۃ للاحتجاج، استدلال کے قابل ہیں، وہ احادیثہ الضعیفہ، اور جو سنن ترمذی میں ضعیف روایات ہیں، قلیلۃ بالنسبۃ الیہا، صحیح احادیث کے مقابل ضعیف احادیث بہت کم ہیں۔ ایسے میں فقیل لہ الجامع الصحیح، اس وجہ سے اسے الجامع الصحیح کہہ دیا گیا، علی التغلیب، احادیث صحیحہ کے غلبے کی وجہ سے، فتسمیتها بالصحاح الست بطریق التغلیب، صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ سنن اربعہ میں ضعیف کے مقابل صحیح احادیث زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس تغلیب کی وجہ سے صحاح ستہ کہا گیا۔ لیکن علمی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اصطلاح کو رد کر دیا جائے، مردود قرار دیا جائے تغلیب کے باوجود، ورنہ بہت سارے اصحاب علم بھی جن میں تحقیقی بات نہیں آتی ہے وہ بھی سنن ترمذی میں ہے نا، اہل علم نے اس کو الجامع الصحیح بھی کہا ہے نا، اس بنیاد پر استقلال کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور صحت و ضعف میں اہتمام نہیں کریں گے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کسی حدیث کو صحیح کہا ہو تساہل ہوگا، وہ یعنی حسن کہا ہو تساہل ہوگا، وہ ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو سکتا ہے نہیں فعلاً ایسا ہے، تو ایسے میں نادانی ہو سکتی ہے، پکڑ نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے اس کو جامع الترمذی یا سنن ترمذی کہیں، اور جو صحیح ہے صحیح کہیں، جو ضعیف ہے ضعیف کہیں۔ بات اچھی طرح واضح ہے؟ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ انشاءاللہ اس کے بعد سنن ترمذی کے کچھ اور اصطلاحات ہیں، اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ کا آغاز کریں گے باذن اللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔